لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته وارتدى بالسحور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي الشباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بہرحال زیادہ دیر میں مزاحم نہیں ہوں گا، ایسا نہ ہو کہ کھانا قضا ہو جائے، تو بس تھوڑی دیر جو ہے آپ کی خدمت میں ہوں. اور بہرحال آج کے یہ پرنور اور پرمسرت روز جو آج کا دن ہے، آپ سبھی حضرات کو خصوصاً ولی نعمہ جن کی بارگاہ میں ہم لوگ ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو آج کے بانی اس محفل کے امام زمانہ جل اللہ فرجہ و خدمت میں تبلیغ و تحیت پیش کرتے ہیں. سورہ کوثر کی جس کا تعارف بہرحال ہمارے بچے ماشاءاللہ جس کوثر سے سب کے سب آگاہ ہیں. یہ اس وقت نازل ہوا تھا یہ سورہ پیغمبر اعظم پر جس وقت جناب رسول خدا کو لوگ تانے دینا شروع کر دیے تھے اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاذ اللہ پیغمبر اب اس کے بعد نسل بریدہ ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی نسل نہ ہوگا. اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس زمانے میں عورت کی کوئی ویلو نہ تھی، جس زمانے میں لڑکی کی کوئی ویلو نہ تھی، جس زمانے میں جس کے گھر پر اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو باعث عیب اور ننگ سمجھا کرتے تھے، بلکہ بعض مواقع ملتا ہے لوگ تسلیت کہنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے کہ آپ کے گھر اللہ نے لڑکی دے دی ہے. ایسا دور تھا، ایسا جہالت کا دور تھا، ایسا طغیانی کا دور تھا، ایسا تاریکی کا دور تھا. کہتے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں یہ عالم رہا ہو کہ عورت کو سب سے حقیر چیز سمجھا جاتا ہو، کہ اس وقت پیغمبر اعظم کو خداوند عالم نے اس تحفے کو دیا اور ایسا تحفہ دیا کہ جو دنیا کے لیے نمونے عمل بن کر رہے، جس کردار میں بھی بس تھوڑی دیر، زیادہ آپ کو زحمت نہیں، بس تھوڑی دیر خالی دعائیہ کلمہ، کہ ایسی شہزادی جناب زہرا کو جس وقت جناب رسول خدا کو دیا گیا ہے اور اس دوران جہالت میں کہتے شہزادی کونین نے بھی ہر کردار، ہر کریکٹر میں اپنے آپ کو نمونے عمل بن کر دکھا دیا. ہر کردار شہزادی اگر ماں تھی تو وہ بھی نمونے عمل، شہزادی اگر بیٹی تھی تو وہ بھی نمونے عمل، شہزادی اگر ماں تھی تو وہ بھی نمونے عمل. بیٹی ایسی کی باپ کہتا ہوا نظر آ جائے فداہا ابوہا، زوجہ ایسی کہ خود شوہر فخر کرتا ہوا نظر آ جائے، ماں ایسی کہ جس کے قدموں کی دھول، جس کے قدموں کی خاک فرشتے اٹھا کر سرما کرنے لے جائیں. ایسی بیٹی اللہ نے، ایسی نعمت اللہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. شہزادی کے لیے کہتے ہیں کہ خود شہزادی کا نام ہی ایک توسل ہے، کہ جس طرح سے ہمارے اور آپ کے آقا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے ایک صحابی مولا بہت زیادہ علیم تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، ہمارے آپ کے پانچویں آقا مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک کاسے آب لے کر آؤ، ایک کاسے میں پیالے میں میرے لیے پانی لے کر آؤ. کہتے علانت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ آقا بستر سے نہ اٹھ پا رہے تھے. کہتے پانی لایا گیا، اس کے بعد راوی نقل کرتا ہے کہ میں آقا کے لبوں کو دیکھ رہا تھا، حرکت ہو رہی ہے اور اس سے ایک لفظ بار بار باہر نکل رہا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا.
کہتے ہیں آقا کے لبوں پہ چند مرتبہ یہ اسم آیا ہے اور آقا نے اس پانی پر دم کیا ہے. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے پانی یہ گلوئے مبارک سے جا رہا تھا میرا آقا اٹھ کر کھڑا ہوتا چلا جا رہا. کیوں نہ اثرات ہوں اس کے ناموں میں کہ جس کے ناموں کو آسمانوں پر لکھا گیا ہے. کیوں نہ اثرات ہو اس کے اسما میں کہ جس کے ناموں سے یہ دنیا چلتی ہے. شہزادی کونین بڑا رتبہ بڑا مرتبہ آپ کا تھا. ایک مرتبہ جناب سلمان بڑا نقل کرتے ہیں فضائل زہرا میں سلام اللہ علیہ میں اس واقعے کو اس کو نقل وہاں پر بھی کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ بعد از شہادت یا وفات بہرحال رسول خدا کی شہادت ہوئی تھی اس بہرحال پردہ ڈالا جاتا ہے. وفات بہرحال تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کس بیوی کے گھر پر آخری دعوتیں تھے کہاں تھے آپ. کہتے جب وفات و شہادت ہو چکی ہے جناب رسول خدا کی شہزادی بے پناہ مغموم رہنا شروع ہو گئی بہت زیادہ. کہتے ایک دن سلمان پہنچے دروازے کو دق الباب کیا. کہتے شہزادی نے جب جناب سلمان کو دیکھا ہے آنکھیں بھر آئی. گھر میں تشریف لائے شہزادی نے بیٹھنے کو کہا. شہزادی فرماتی ہے سلمان کیوں مجھ پر ظلم کرتے ہو. کہا شہزادی کیا بات ہے. فرماتی ہے میرے بابا کے جانے کے بعد سے لوگوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے. یعنی واقعاً وہ زمانہ اس کا مطلب یہ آ چکا تھا اتنا زیادہ ظلم ہو رہا تھا بیوی کے چاہنے والوں پر کہ بیوی کے گھر کے نزدیک بھی ان کو نہیں ہونے دیا جاتا تھا. کہتے بیٹھے میں سلمان کہتے سلمان میں تمہیں ایک خوشخبری دوں. کہا شہزادی میری جانیں آپ پر فدا ہو جائے میرے والدین آپ پر فدا ہو جائے. کہا تمہارے ایمان کے لیے میں ایک چیز تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں. کہتے سلمان میں سوچ رہی تھی